لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحابا خيرا منكم ولا أهل بيت أفضل وأبر من أهل بيتي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہداء اسلام، شہداء مکتب تشیع، سب کی بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین عزاداران سید الشہداء علیہ السلام دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، مساجد، امام بارگاہیں، مجالس عزا، جلوس عزا، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ اور خاص طور پر مزارات مقدسہ، سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بارہویں آقا وارث اعضا کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات. اللہم صل علی آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ اگر ہم اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو وہ 4 چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے: بعثت، غدیر، کربلا، عاشورہ، جو بھی نام دیں، اور ظہور. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعثت رسالت غدیر کے ساتھ مکمل ہوتی ہے قرآن کی روح سے، اور کربلا بعثت اور غدیر کو بچانے والی ہے، اور بعثت اور غدیر کو ظہور سے ملانے والی بھی ہے. یعنی یہ حلقہ ربط ہے بعثت و غدیر اور ظہور کے ساتھ. اور اس کو پہچاننے کے لیے کہ کس طرح سے ہمیں کربلا ظہور سے ملا سکتی ہے، مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں امام عالی مقام کے اصحاب کی بعض خصوصیات پیش کی جائیں، تاکہ ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس دور کی کربلا برپا ہو، جب اس دور کا حسین قیام کرے، تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہوں. چونکہ ان خصوصیات جو عرض کی تھیں، یعنی شروع کی تھیں، ان خصوصیات کے مالک ہی اس لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں. جن میں یہ خصوصیات نہ پائی جائیں، اگر وہ آ بھی جائیں تو امام چراغ بجھا کر ان کو بھیج دیا کرتے ہیں. اور کل آپ کی خدمت میں اس حوالے سے حضرت نافع بن ہلال رضوان اللہ علیہ کہ وہ بابصیرت جملے عرض کیے تھے کہ انا علی نیاتنا و بصائرنا، کہ ہم نیت اور ارادے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بصیرت کے ساتھ آئے ہیں. یعنی امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بصیرت
بنیادی ترین شرط ہے۔ بغیر بصیرت کے انسان امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور آج چونکہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور یہ بھی جس طرح کی روایات میں آیا ہے، اور یہاں سے بھی آپ کو کربلا اور ظہور میں عاشور اور ظہور میں ربط ملے گا کہ چھٹے امام سے جو روایت ہے کہ جب ہمارے اس 12ویں لال کا ظہور ہوگا تو اس دن جمعے کا دن ہوگا اور عاشور کا دن ہوگا۔ تو ظہور کا عاشور کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، تو عاشور کا دن ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا۔ تو جمعے کا دن ویسے بھی ایام ہفتہ میں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے ہفتے کا دن ختمی مرتبت کی ذات والا صفات کے ساتھ مخصوص ہے، اور پھر اتوار کا دن حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہما کی ذوات مقدسہ سے مخصوص ہے، اور اسی طرح باقی ایام۔ اور پھر جمعے کا دن جو ہے وہ مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ظاہراً روایات میں بھی یہ بات آئی، اور اہل دل اہل معرفت سے ہم نے یہ سنا بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب جمعے کا سورج طلوع ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز خوش ہو جاتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس جمعے کو مہدی فاطمہ کا ظہور پر نور ہو جائے۔ اور پھر جب زوال ہوتا ہے، اور زوال کے بعد جب عصر کا خاص طور پہ وقت آتا ہے اور دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو پھر کائنات کے اوپر ایک خاص قسم کی اداسی چھا جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اداس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک جمعہ آیا اور وہ جمعہ بھی بغیر ظہور کے جا رہا ہے، یعنی وہ ظہور کی امید چونکہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے تو کائنات کے اوپر ایک اداسی چھا جاتی ہے، اور جن کا اپنے امام کے ساتھ قلبی ارتباط ہوتا ہے ان کے اوپر یہ اداسی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اس لیے عصر جمعہ کی جو کے اعمال میں سے ایک زیارت آل یاسین بھی نقل کی گئی ہے کہ زیارت آل یاسین بھی یعنی اس میں واقعاً امام کے ساتھ کس طرح سے ہمیں عشق سکھایا جاتا ہے کہ ویسے تو ہم جو زیارات پڑھتے ہیں اس ذات مقدس پر سلام بھیجتے ہیں، لیکن زیارت آل یاسین اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو صرف مولا امام زمان کو سلام نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی ایک ایک ادا کو سلام کیا جاتا ہے۔ السلام علیک حین ترکع، السلام علیک حین تسجد، السلام علیک حین تقوم، یعنی ہمارا سلام ہو آپ پر جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمارا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ صبح کرتے ہیں، جب آپ شام کرتے ہیں، یعنی امام کی ایک ایک حالت پر اور ایک ایک ادا کے اوپر سلام کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم آہستہ آہستہ اپنے قلب کو اپنے امام کے قریب سے قریب تر کرتے چلے جائیں۔ اور کل عرض کیا تھا یہ فرش عزا بھی ہمیں اپنے امام کا ساتھی بننے کے لیے آمادہ اور تیار کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ بصیرت کل گفتگو شروع کی تھی اس حوالے سے، تو بصیرت سب سے پہلی جو چیز ہے، بصیرت جس طرح روایات میں آیا اس کی روشنی میں عرض کروں گا کہ انسان کو اپنے وجود سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ جس طرح مولا متقیان سے روایت ہے کہ ابصر الناس من ابصر بعیوبہ، کہ سب سے بابصیرت شخص وہ ہے، ابصر الناس من ابصر عیوبہ، سب سے بابصیرت شخص وہ ہے جو اپنے عیوب کے اوپر آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خامیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ان اپنی خامیوں پر قابو پاتا ہے۔ یا دوسری روایت میں فرمایا اعقل الناس من کانا بعیوبہ بصیرا، سب سے عقل مند شخص وہ ہے جسے اپنے عیوب کی آگاہی ہو، جسے اپنی پہچان ہو، جسے پتہ ہو میرے اندر کیا خامیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے احب اخوانی الیہ من اہدی الیہ عیوبی،
میرا سب سے بہترین دوست، امام سب سے بہترین دوست کی نشانی بتا رہے ہیں، آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ امام فرماتے ہیں احب و اخوانی الیہ، مجھے اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے، بلکہ محبت ہے مجھے اس دوست سے کہ اہدیٰ الیہ عیوبی، جو میرے عیوب مجھے ہدیے کے طور پہ دیتا ہے، یعنی میری خامیاں مجھے بتاتا ہے، میری کوتاہیاں مجھے بتاتا ہے۔ یعنی یہ امام مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے ایسے دوست ڈھونڈو جو دوست تمہیں تمہارے عیوب اور خامیاں ہدیے کے طور پر دے، تحفے کے طور پر دے، اور پھر تم ان خامیوں اور ان عیوب پر قابو پا کر اپنے آپ کو ان خامیوں اور عیوب سے مبرہ کرو، پاک اور پاکیزہ کرو۔ صلوات پڑھیں صاحب مل کر۔ تو بصیرت کا آغاز اپنی ذات کی بصیرت سے ہے۔ جب تک اپنی ذات پاک اور پاکیزہ نہیں ہوگی، رجس سے پاکیزہ نہیں ہوگی، رجس اہل بیت سے دور ہے، اور اگر میرے وجود میں رجس پایا جاتا ہے تو میں اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو عیوب، خامی، عیب، گناہ، نافرمانی، معصیت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رجس ہیں، پلیدی ہیں، اور یہ چیزیں اگر وجود میں پائی جائیں تو ایسا وجود بارگاہ امامت میں حاضر ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو بصیرت کا آغاز اپنے وجود سے ہوتا ہے۔ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے اور اس کے اوپر واقعاً کتنے گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ہم نے رکنا نہیں، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ بصیرت، اس کو آپ اخلاقی بصیرت کہہ سکتے ہیں، اپنے اخلاق، عادات و اطوار کے بارے میں بصیرت۔ اس سے اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ دینی بصیرت ہے، دین کی بصیرت۔ ایک ظاہری دینداری ہر کسی میں پائی جاتی ہے، لیکن عمیق دینداری جو ہوتی ہے وہ ہر کسی میں نہیں پائی جاتی، جو صاحب بصیرت ہوتا ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ مثال دوں آپ کو، چھٹے امام کی شہادت ہوئی، منصور دوانقی کا دور تھا، اس نے حاکم مدینہ کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ امام اب شہید ہو گئے، تو اب امام کا جس کو بھی امام نے اپنا وصی اور جانشین بنایا ہے اس کو بھی تحقیق کر دیا جائے۔ اب جب وہ آئے حکومت کے کارندے، ہاں جی امام کا وصیت نامہ جب کھولا گیا تو وصیت نامے میں لکھا تھا میرا وصی سب سے پہلے منصور دوانقی ہے۔ سب سے پہلے جس کا نام تھا وہ کون ہے؟ منصور دوانقی، خود حاکم وقت۔ دوسرا وصی حاکم مدینہ، جس نے امام کے وصی کو تحقیق کرنا ہے، دوسرا وصی وہ ہے۔ تیسرا وصی امام کے فرزند عبداللہ افتح، جو ظاہراً کہتے ہیں اپاہج تھے، معذور تھے۔ تیسرا وصی میرا فرزند عبداللہ افتح، اور چوتھا وصی جو تھا وہ امام نے اپنی ایک زوجہ کا نام لکھا تھا۔ پانچویں نمبر پہ جس وصی کا نام لکھا تھا وہ ہے موسیٰ بن جعفر۔ سبحان جن کے پاس بصیرت نہیں تھی وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا تو اب مبہم ہو گیا، پتہ نہیں وصی تو ایک ہوتا ہے، یہ تو 5 وصی انہوں نے کہہ دیے۔ حاکم مدینہ کے لیے بھی مسئلہ بن گیا، کس کو مارے اور کس کو چھوڑے۔ سب سے پہلے تو اپنی گردن پہ تلوار چلائے۔ لیکن یہی پیغام نجف اشرف میں حرم امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے امام کے صحابی ابو حمزہ صومالی کے پاس پہنچتا ہے۔ ابو حمزہ صومالی معروف ہے، جن کی دعائیں ابو حمزہ صومالی ماہ مبارک میں پڑھی جاتی ہے۔ خدا کے ساتھ اگر عشق اور عاشقی سیکھنا ہو تو سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ دعائے ابو حمزہ صومالی ہے۔ تو اس دعائے ابو حمزہ صومالی جو چوتھے امام نے ان کو تعلیم دی تھی اور جن کے نام سے معروف ہے، ان کی تفسیر بھی ہے، قرآن کی تفسیر موجود بھی ہے۔ تو یہ وہاں نجف اشرف میں تفسیر کا درس دیا کرتے تھے۔ حرم امیر المومنین میں ان کو یہ خبر ملی کہ امام کی شہادت ہو گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ امام نے کس کو اپنا وصی مقرر کیا ہے؟ تو خبر دینے والے نے کہا امام نے تو بڑا ایک مبہم سا کام کیا ہے، 5 افراد کو اپنا وصی بنایا۔ کہا کون کون؟ اس نے جب یہ 5 نام گنوائے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں امام کا وصی پہچاننے کی ہدایت دی، رہنمائی کی۔ اس نے کہا آپ اس 5 وصیوں میں سے کیسے آپ کو پتہ چلا؟ کہا پہلے 2 جو وصی ہیں، خلیفہ حاکم مثلا مملکت اسلامیہ منصور دوانقی، اور دوسرے نمبر پر حاکم مدینہ، یہ دونوں تو ظالم اور غاصب ہیں، یہ تو امام کے وصی نہیں ہو سکتے۔ تیسرے نمبر پر جس وصی کا نام لکھا ہے عبداللہ افتح،
وہ اپاہج اور معذور ہیں، امام کبھی معذور اور اپاہج نہیں ہو سکتا۔ چوتھے نمبر پر امام کی زوجہ کا نام ہے، اور امامت خواتین میں نہیں ہوتی، مردوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ چاروں تو ریجیکٹ ہو گئے، جب چاروں ریجیکٹ ہو گئے تو پیچھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ ہے بصیرت۔ اور اگر بصیرت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آٹھویں امام کی جب شہادت ہوئی، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، خراسان میں شہادت ہوئی، ظاہراً مدینہ میں اب میٹنگ ہے، کس کی میٹنگ ہے؟ عمائدین شیعہ کی، بزرگان ملت جو تھے ان کی میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ اب امام کا جانشین کون ہے؟ تو اصحاب نے، بعض نے کہا کہ جی امام کے جانشین امام محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی، اور یونس ابن عبد الرحمن ایک بہت بڑے صحابی، ایک بہت بڑے راوی، محدث، بڑا نام ہے، عمائدین میں شمار ہوتے تھے، عمائدین کی میٹنگ تھی۔ تو یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ 7 سال کے، ٹھیک ہے امام یہی ہیں، لیکن فی الحال کوئی ان کا قائم مقام بنا دیا جائے، کوئی ان کا جانشین بنا دیا جائے ان کے بالغ ہونے تک۔ جب یہ بالغ ہو جائیں گے، مثلا 15 سال کے بلوغ جسمانی ہو جائے گا، پھر ان کے حوالے کر دیں گے۔ فی الحال ایسا کرتے ہیں کہ کسی بڑے کو، بالغ کو، سمجھدار کو، اس کو ہم امام، ان کا قائم مقام جانشین بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد روایت میں، تاریخ میں، وہاں پہ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے ان کے گریبان سے پکڑ لیا اور اٹھا کے مثلا پکڑ کے دیوار کے ساتھ دھکا مار، کہتے ہیں کہ امامت میں چھوٹے بڑے کی بات، امام چھوٹا بڑا نہیں ہوا کرتا، بالغ اور نابالغ کی بات امامت میں نہیں آتی، امام امام ہوتا ہے، چاہے وہ 7 سال کا ہو، چاہے وہ 70 سال کا ہو۔ اب یونس ابن عبد الرحمن کوئی یعنی نامعقول شخص نہیں تھے، کوئی برے شخص نہیں تھے، ایک اچھے شخص تھے، لیکن بصیرت کی کمی تھی۔ اور اس کے مقابلے ابو حمزہ صومالی جو شاید اس وقت 80-90 سال ان کی عمر تھی، بڑھاپے میں تھے، اور وہ ان کی بصیرت دیکھیں اور ان کی بصیرت دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دین کے اوپر عمل کرنا، نماز روزہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارے اعمال بجا لانا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن بصیرت کا ہونا یہ اپنی جگہ ہے۔ روایات میں جس طرح ملتا ہے بصیرت، یہ بصیرت کہاں سے ملتی ہے؟ ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ من ذکر اللہ استبصر، ذکر کا عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید زبان سے ذکر کرنا، لیکن ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب یعنی دل میں یاد الہی کا ہونا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ خدا کی کہ ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، لیکن تب ملتا ہے جب یہ ذکر زبان سے دل میں اترا ہوا ہو۔ دل میں اگر خدا کی یاد ہے تو پھر اطمینان ملتا ہے۔ اگر دل میں خدا کی یاد نہیں ہے، زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دل میں بہت سارے دوسرے معاملات حل کیے جا رہے ہیں، تو ایسے ذکر سے خود دلوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ تو یاد الہی میں جو دل معمور ہوتا ہے 24 گھنٹے، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، سوچنے کی حد تک بھی یاد الہی کے ساتھ سوچتا ہے، اس کے پاس بصارت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک اور روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے، وہ من جالس العلماء استبصر، جو علماء کی مجالست اختیار کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کون ہوتے ہیں؟ قرآن علماء کی نشانی بتا رہا ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، جن کا میں اپنی فیلڈ کی بات کروں، جن کا امامہ بہت بڑا ہو، داڑھی بہت بڑی ہو، پیٹ نکلا ہوا ہو مثلا، قرآن ان کو علماء نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے علماء کی ایک ہی نشانی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک حوضہ علمیہ میں نہیں گیا شخص، قوم نہیں گیا، نجف نہیں گیا، مشہد مقدس نہیں گیا، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے۔ میں آپ ممکن ہم اسے عالم نہیں مانتے، ہم کہیں گے یہ عالم نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ عالم ہے۔ اور ایک شخص فرض کرے 20 سال قوم میں رہا، 30 سال نجف میں رہا، 15 سال ادھر رہا، ادھر سب حوضے اس نے پڑھے، سب جگہ سے پڑھ کے آیا ہے، کتابوں کا ایک
دریا لے کر آیا ہے، لیکن خدا نخواستہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرتا، ہم سب بے شک اس کو مجتہد کہیں، جو مرضی ہم کہتے پھریں، دنیا جو مرضی ہے کہتی پھرے، قرآن کہتا ہے یہ عالم، قرآن کہتا ہے یہ عالم نہیں، عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ السلام سے بھی روایت ہے، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ سے بھی یہ روایت ہے، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی۔ پوچھا گیا میں من نجالس، ہم کس کی مجالست اختیار کریں؟ من جالس العلماء استبصرا، جو علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے اسے بصیرت عطا ہوتی ہے۔ تو یہ کس قسم کے علماء ہوں؟ تو وہ بھی امام نے، رسول نے اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے بتا دیا۔ فرمایا 3 خصوصیات جس میں پائی جاتی ہیں۔ میں من نجالس، کس کے ساتھ ہم مجالست رکھیں، کس کی مجلس میں ہم جائیں، 3 خصوصیات بتائیں۔ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے۔ پہلی خصوصیت جو بتائی، من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنے سے، جس کی رؤیت سے، رؤیت ہلال کمیٹی ہے نا، رؤیت، جس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ اور ہم نے الحمدللہ خدا کا شکر ایسی شخصیات دیکھی کہ جن کو چہرہ دیکھنے سے واقعاً خدا یاد آتا تھا، اور آتا نہیں تھا، یعنی ہم دیکھ کے آ جاتے تھے، 2 3 دن اثر رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ خود شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں آپ دیکھو، اس میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں بعض اپنے علماء اساتید کے بارے میں کہ ہم ان کو دیکھتے تھے یا مثلا ان کے درس میں جاتے تھے تو پورا ہفتہ اس کا اثر رہتا تھا۔ مثلا اپنے اس بانی انقلاب خمینی روح اللہ کے درس اخلاق کی وہ بات کرتے ہیں کہ بدھ والے دن وہ درس اخلاق دیتے تھے تو اگلے بدھ تک اس کا اثر رہتا تھا۔ تو پہلی خصوصیت کیا بتائے؟ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھنے سے، جس کے چہرہ دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے۔ اور دوسری چیز، من یزید فی علمکم منطقہ، جس کی گفتگو سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، جس کی گفتگو سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اور تیسری چیز، من یرغبکم فی الآخرۃ عملہ، جس کا عمل، سیرت اور کردار دیکھنے سے تمہاری آخرت کی طرف رغبت بڑھے۔ دیکھنے سے خدا یاد آئے، اس کی باتیں سننے سے علم میں اضافہ ہو، اور اس کے عمل اور کردار کو دیکھنے سے تمہاری آخرت میں رغبت سمجھتے ہیں نا، یعنی شوق ہو۔ ہمیں شوق ہوتا ہے دنیا میں مثلا ترقی کرنے کا، نام کمانے کا، دولت کمانے کا، بہت سارے یعنی دنیاوی نہیں، اس کے عمل اور کردار کو دیکھنے سے تم دنیا کو بھول جاؤ، تم اپنی آخرت آباد کرنے کے چکر میں جاؤ۔ تو ایسے علماء کی اگر مجالست اختیار کی جائے گی، امام فرماتے ہیں تمہیں بصیرت عطا ہوگی۔ اب آئیے کربلا کے ان شخصیات کی طرف کہ جن کے پاس بصیرت تھی۔ صحابی رسول ہیں حضرت انس ابن حارث کاہلی، صحابی رسول تھے۔ تقریباً کربلا میں جب وہ تھے، یعنی 61 ہجری میں شہدائے کربلا میں 80 سال کے قریب ان کی عمر ہے، 80 سال کے آس پاس عمر کے تھے۔ بصیرت ابھی ان کی دیکھیے گا آپ۔ ہمارے برادران اہل سنت نے بھی اس روایت کو تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا ہے، ہمارے مکتب تشیع کی کتب میں بھی ان کی یہ روایت ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ختمی مرتبت کی خدمت میں تھا کہ یہ چھوٹا شہزادہ آیا اور حضور نے اس کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا۔ گود میں بٹھانے کے بعد فرمایا ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لہا کربلا، میرا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا ایک سرزمین پر جس سرزمین کو کربلا کہا جاتا ہوگا۔ ان ابنی ھذا حسین یقتل بارض یقال لہا کربلا۔ اچھا، اس کے بعد کیا؟ فمن شاہد ذالک منکم فلینصرہ، اے میرے اصحاب تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کی نصرت کرو۔ فلینصرہ صیغہ امر ہے، ہماری اس زبان میں کہتے ہیں نہیں، واجب ہے اس کے اوپر۔ فمن شاہد ذالک منکم، تم میں سے جو بھی حاضر ہو اسے چاہیے کہ اس کی
نصرت کرے، واجب ہے اس کے اوپر اس کی نصرت کرے۔ یہی نہیں ملتا، حضرت عیسیٰ مسیح کا بھی ملتا ہے، ہماری روایات میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے حواریون سے امام کا تذکرہ کیا اور فرمایا تھا کہ تم میں سے جو بھی اس دور میں ہوا اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ یعنی عیسیٰ مسیح کی بھی خواہش تھی، انہوں نے یہ خواہش اپنے حواریوں میں ڈالی اور یہ خواہش آگے چلی۔ اسی لیے آپ کو میدان کربلا میں شہید ہونے والوں میں ایک نو مسلم عیسائی بھی ملتا ہے، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہاب کے بارے میں جس سے معروف ہے، یعنی پہلے اس کا مذہب عیسائی تھا، عیسائیت سے وہ اسلام کی طرف آیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو اب یہ حضرت انس ابن حارث کاہلی اس روایت کے ناقل ہیں۔ الاصابہ ظاہراً کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک ہاشم نام کا شخص تھا جو کوفہ کے اطراف کاروبار تجارت کے اس سلسلے میں کوفہ کے اطراف شہروں میں جایا کرتا تھا۔ وہ نقل کرتا ہے کہ میں، یہ کچھ 60-59 ہجری کی بات ہے، میں کوفہ سے جا رہا تھا اور کربلا چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، کربلا میں چھوٹی چھوٹی بستیاں، یہ بنی اسد کی تھیں۔ کہتے ہیں وہاں سے میں گزرا تو ادھر دیکھا انس ابن حارث کاہلی وہاں پہ آباد ہو گئے ہیں۔ یہ پہلے مدینہ میں تھے، پھر مکہ میں گئے، پھر کوفہ میں آ گئے، مولا کے دور میں کوفہ میں تھے، اور پھر کربلا کی اس بیابان میں آ کے آباد ہو گئے۔ تو میں نے انس ابن حارث سے پوچھا کہ آپ اس بڑھاپے میں شہر چھوڑ کے، وہاں کی سہولیات چھوڑ کے اس بیابان میں کیوں آ کے آباد ہو گئے؟ کہتے ہیں انس نے مجھے یہ روایت سنائی کہ میرے نبی نے فرمایا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شاہد ذلک منکم فلینصرہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جس کو جو یہ دور در کرے اسے چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ تو میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اتنے میرے روابط اور تعلقات نہیں رہے، تو اس لیے میں کوفہ چھوڑ کے کربلا آ گیا ہوں، ایسا نہ ہو مجھے پتہ ہی نہ چلے میرا مولا آئے اور کربلا میں شہید بھی ہو جائے۔ ابھی شاید امام مدینے سے بھی مکہ کی طرف 28 رجب کو نہیں چلے، اور اس بابصیرت صحابی رسول کو دیکھیے کہ یہ کوفہ جیسا شہر، سہولتوں والا شہر تھا اس دور میں، اس شہر کو چھوڑ کر یہ آ کے کربلا میں پہلے سے آباد ہو گیا۔ کیوں آباد ہو گیا؟ یہ بھی موت کا متلاشی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ کربلا والے موت کے متلاشی تھے، انہم مستمیتون۔ یہ جذبہ چاہیے امام کا ساتھی بننے کے لیے، زندگی کا متلاشی نہیں چاہیے، موت کا متلاشی چاہیے۔ موت سے مراد یہ نہیں کہ حتماً ہم نے مرنا ہی، موت سے مراد یہ ہے کہ جس کو جو موت کا متلاشی ہوتا ہے پھر اسے زندگی کی رنگینیوں سے اسے پھر کوئی غرض نہیں ہوتی، دنیا کی چمک دمک اس کی آنکھوں کو پھر خیرہ نہیں کیا کرتی۔ لیکن جس کی آنکھوں کو دنیا کی چمک دمک خیرہ کر دیتی ہے وہ پھر موت کا متلاشی نہیں ہوتا۔ روایات میں بھی ملتا ہے، پوچھا گیا یعنی ائمہ سے، امام سے، پیغمبر سے، مختلف روایات ہیں کہ ہمیں موت کیوں بری لگتی ہے، حالانکہ موت خدا کے ساتھ ملنے کا نام ہے۔ تو امام نے فرمایا چونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر دیا ہے، آخرت کو خراب کر دیا۔ تو آخرت چونکہ خراب ہے، دنیا آباد ہے، تو آباد چیز اچھی لگتی ہے، خراب جگہ جانے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن جو بصیرت والے ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہے حقیقی زندگی کون سی ہے، وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ تو انس ابن حارث کاہلی، کتنا عشق ہے، اور یہ عشق پہلے بھی پایا جاتا ہے، پہلی نسلوں میں بھی تھا۔ خود اگر چونکہ جمعے کا بھی دن، اور میں نے عرض کیا امام سے مخصوص دن ہے، جو اور ہمارے لیے خاص طور پر یہ بہت ہی قابل ملاحظہ چیز ہے، جو ابھی تاریخی حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہودیوں کا مرکز شامات تھا، فلسطین، یہودیوں کا مرکز فلسطین تھا، شامات تھا، جس کو اس دور میں شامات کہا جاتا تھا، وہ ایریا تھا۔ مدینے میں کیا کر رہے تھے یہودی؟ یہ جو یہودی حضور کے دور میں مدینے میں آباد تھے، یہ کیوں آباد تھے؟ تو تاریخ بتاتی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا تھا، اسی طرح ان کی کتب میں موجود تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جو سب نبیوں کا سردار ہوگا، اور وہ نبی اپنے شہر سے، آبائی شہر کو سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ کے آباد ہوگا، اور یہاں پہ وہ حکومت اسلامی قائم کرے گا۔ تو یہ جو یہودی مدینہ میں آئے تھے، جو آئے تھے شروع میں، وہ اس نیت سے آئے تھے کہ ہم پہلے جا کے مدینہ میں آباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے انس ابن حارث کاہلی پہلے آ کے کربلا میں آباد ہو گئے تھے، اسی طرح سے یہودی بھی اپنا آبائی وطن، شہر، ملک چھوڑ کر مدینہ میں پہلے سے آ کے آباد ہو گئے تھے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا تو ہم ان کے ہاتھ پر اسلام لائیں گے، ان کا دین قبول کریں گے، اور ان کے حامی اور ان کے
ناصر بنیں گے۔ وہ جو آیت خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ اس نیت سے آئے تھے اور واقعاً بہت اچھی نیت سے آئے تھے، اور یقیناً ان کو اس نیت کا اجر اور صلہ بھی ملے گا۔ لیکن ان کے بعد آنے والی نسلیں انہوں نے اپنے اس ہدف اور مقصد کو یاد نہیں رکھا، بھول گئے ہم کس لیے آئے تھے، اور بھولے بھی پھر ایسا بھولے کہ حضور کو بھی کہنا پڑا کہ جتنا مجھے یہودیوں نے ستایا اتنا کسی اور نے نہیں ستایا۔ یہ ہمارے لیے بھی قابل ملاحظہ ہے۔ عالم اسلام میں ساری دنیا ایک اعتبار سے جس طرح ملتا ہے منجی کی تلاش میں ہے، منجی کی منتظر ہے، لیکن وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ یا وَعَجِّلْ فَرَجَهُ کہنے والے علمبردار جو ہیں وہ ہم لوگ ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کربلا کی فرش ازا سے اس ظہور کے لیے تیاری نہ کی، یا یہ چیز ہم نے اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل نہ کی، تو بہرحال یہ یہودیوں والی مثال، منفی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نے صحیح طرح سے تیاری نہ کی تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات برعکس ہو جائیں، جس میں بعض علماء یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح علی نبینا علیہ السلام کو جو زندہ رکھنے کا مقصد اور حکمت ہے، ایک حکمت یہی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو روئے زمین پر آبادی کے اعتبار سے اکثریت جو ہوگی عیسیٰ مسیح کے ماننے والوں کی ہوگی، اور جب عیسیٰ مسیح مہدی فاطمہ کے قدموں میں سر رکھ دیں گے سجدے میں، جب وہ آگے نماز پڑھائیں گے اور یہ پیچھے کھڑے ہوں گے، تو ان کے اس سجدے میں سر رکھنے سے ان کے جو ماننے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہ کہیں ایسا نہ ہو جو ساری زندگی امام کو بلاتے رہے، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا نعرہ لگاتے رہے، وہ بیچارے پیچھے رہ جائیں، اور جو نئے آئیں بعد میں آئیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں۔ تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے سامنے مد نظر رکھیں اور اس طرح سے اپنی تیاری کریں۔ اور ایک اور اہم چیز، یعنی یہ جو میں مختلف آپ کو اصحاب کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی سے یہ ایک سوال بھی آتا ہے اور ہوا ہے کہ خود کوفہ کے اندر یہ بڑا عام سوال کیا جاتا ہے کہ کوفہ معروف یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سب اس میں شیعہ رہتے تھے، شیعہ نے حیدر کرار تھے اور پھر انہوں نے بلایا، اور پھر یہ حقیقت نہیں ہے۔ 41 ہجری 40 ہجری تک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوفہ میں اکثریت کہہ سکتے ہیں ہم شیعوں کی تھی، لیکن جب صلح ہوئی اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کوفہ شہر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، تو اس کے بعد خصوصی طور پر کوفہ چونکہ مرکز تھا تشیع کا، خصوصی طور پر ایسے گورنر لگائے گئے، حاکم لگائے گئے کوفہ میں جو شیعہ کو پہچاننے میں بھی ماہر تھے اور شیعہ کے بغض سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ تقریباً 50,000 شیعہ کوفہ سے خراسان اور مدائن اور ان دوسرے شہروں کی طرف ان کو شہر بدر کیا گیا، 50,000 سے زیادہ۔ زیاد ابن ابی جیسا گورنر، عبداللہ ابن عمرو عاص جیسا گورنر، یعنی جن کے دلوں میں محبان علی کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ایسے لوگوں کو وہاں پہ گورنر لگایا گیا۔ اور اس 20 سال میں یعنی 40 ہجری سے 60 ہجری تک انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کوفہ سے شیعہ کا صفایا کر دیا جائے، نہ ہونے کے برابر شیعہ کوفہ میں رہ گئے، بہت ہی کم، اور بہت ساروں کو شہید کیا گیا کوفہ میں۔ میثم تمار اسی کوفہ میں تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ مختار جیسوں کو اگر شہید نہیں کر سکتے تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ رشید ہجری جیسے، عمرو ابن حمق، ان کو قتل کر کے سر قلم کر کے ان کے گھر ان کا سر بھیجا گیا، یعنی جن کو مار سکتے تھے شہید کر سکتے تھے ان کو شہید کیا، باقی اکثریت کو جو ہے یہاں سے کوفہ بدر کر دیا گیا تھا۔ تو پیچھے عام روٹین کے جو مسلمان تھے وہ مسلمان کوفہ میں رہ گئے تھے، بہت کم حبیب جیسے شیعہ تھے، وگرنہ اکثریت اس قسم کے لوگ رہ گئے تھے جن کے پاس بصیرت نہیں تھی۔ اور جب بصیرت نہ ہو نا تو جو ہوا چلے، جیسی افواہیں پھیلیں، انسان انہی کے پیچھے، بے بصیرت جو ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کے پیچھے، جدھر کی ہوا چلے ادھر چل پڑتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا صفین کی جنگ میں ایک جوان جو شام کے لشکر سے آیا تھا، وہ جنگ بھی کر رہا تھا اور مولا متقیان کو
سب و شتم بھی کر رہا تھا، گالیاں بھی نکال رہا تھا، برے الفاظ سے بھی یاد کر رہا تھا۔ امام کے ایک صحابی نے اسے روک لیا، اسے کہا جنگ بعد میں کریں گے، پہلے بتاؤ یہ تم گالیاں کیوں نکال رہے ہو؟ اس نے کہا بلغنی ان صاحبکم لا یصلی، جو پہلی بات اس نے کی، اس نے کہا مجھ تک، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارا جو سردار ہے یعنی علی ابن ابی طالب وہ بے نماز ہے۔ بصیرت جب نہ ہو نا تو جو افواہ، جو بات کان میں ڈالی جائے انسان اسی کو یقین کر لیتا ہے، اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ حالانکہ امام فرماتے ہیں من ابصرا، من سامعا تفکرا، من نظرا ابصرا، یعنی بصارت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ بصیر وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بات سنتا ہے تو اس پہ غور کرتا ہے کہ یہ بات درست ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس ظاہری نظر سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ عمق کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے، اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو منظر مجھے نظر آ رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے یہ کہاں تک حقیقت ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا بلغنی ان صاحبکم لا یصلی، کتنا بڑا الزام۔ وہ جو راتوں کو ہزار رکعت نماز پڑھا کرتا تھا، بے بصیرت لوگوں تک اس کے بارے میں جب یہ خبر پہنچائی گئی انہوں نے اس پہ بھی یقین کر لیا۔ بے بصیرتی ایسی چیز ہے۔ اور آج کے ہمارے اس دور میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جس طرح شروع میں نے جو دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے، چھٹے امام کی شہادت کا اور آٹھویں امام کی شہادت کا، اور دونوں مثالیں آپ کو دیں، با بصیرت کی بھی مثال دی اور بے بصیرت کی بھی مثال دی۔ اور آج کے دور، اس دور کی سب سے اہم ضرورت کہ جب ہمارے 12ویں آقا پردہ غیبت میں گئے ہیں، وہ ہمیں کسی کے حوالے کر کے گئے ہیں یا ایسے ہی چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ ختمی مرتبہ ہم یہی کہتے ہیں نا، ختمی مرتبہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو جانے سے پہلے امت اسلام کو کسی کے حوالے کیا ہے، بے سرپرست اور بے وارث چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ غدیر اسی لیے اسلام کی تکمیل ہے نا، غدیر بے وارث چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، کسی کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ اب 12ویں امام جب پردہ غیبت میں گئے، ظاہری بات ہے جب پردہ غیبت میں گئے تو اب ہر کسی کی ان تک رسائی نہیں ہے، ٹھیک ہے بیچ میں سے بعض کی ہوگی، لیکن 99.99% ہم کہہ سکتے ہیں ان کی ان تک رسائی نہیں ہے۔ آیا جب وہ پردہ غیبت میں گئے ہیں تو ہمیں بے وارث چھوڑ گئے ہیں یا کسی کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ اگر ابو حمزہ صومالی والی بصیرت ہوگی تو وہ تو کہیں کہ ہمیں کسی کے حوالے کر کے گئے ہیں، اور اگر یونس ابن عبد الرحمن والی بصیرت ہوگی تو وہ کہیں گے فی الحال تو چھٹی ہے، سمجھیں فی الحال اس امام کو چونکہ 7 سال کے بھی بچے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دو، خود ہی جو کرنا ہے کرنا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے مکتب تشیع سے، یہ بہت اہم امتحان ہے مکتب تشیع کا کہ آیا ہمیں ہمارے امام کسی کے حوالے کر کے گئے ہیں یا بے وارث چھوڑ گئے۔ اگر ہم یہ بصیرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہماری یہ زندگی امام کے لشکر کے اندر کی زندگی ہے، یعنی ہم امام کے سپاہی بن گئے۔ اور اگر یہ بصیرت ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ہم سرگردان ہیں، ہم یعنی کسی کشتی کے سوار نہیں ہیں۔ اسی صورت میں جس کے حوالے کر کے گئے اگر ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر ہم سمجھے اپنے امام کے ساتھ منسلک اور مرتبط ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے امام کے ساتھ منسلک اور مرتبط نہیں ہیں۔ جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ غدیر کے بغیر جو اسلام ہوگا وہ اسلام یہی داعش والا اسلام ہوگا جو آپ کے سامنے ہے، جس نے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا، سر کاٹ کے ایک سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے والا اسلام غدیر کے بغیر۔ اسی طرح اگر امام ہمیں کسی کے حوالے کر کے گئے ہیں، اگر ہم ان کے حوالے ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم حضور کے بعد غدیر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، غدیر کی ولایت میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، تو ہمارے پاس مکمل دین موجود ہے اور ہم اسی راستے پر ہیں جس راستے پہ ہمیں حضور نے چلنے کا کہا۔ اور اگر ہم غدیر کے حوالے نہیں کرتے اپنے آپ کو تو پھر ہم اس راستے پر نہیں ہیں جس راستے پر ہمارے مولا نے ہمیں چلنے کے لیے کہا۔ یہ معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی، شاید میں نے پہلے بھی یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے عرض کی تھی، اور ابھی موضوع کی مناسبت سے دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمار یاسر بصیرت کے حوالے سے، کہ حضرت عمار یاسر کو جب حضور نے کہا تھا تقتلک فئۃ باغیہ، کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اسی روایت کا جو اگلا جملہ تھا وہ جملہ یہ تھا کہ یا عمار ابن یاسر ان رأیت علیا قد سلک وادیا ورأیت وسلک الناس وادیا غیرہ،
اے عمار اگر تو دیکھے علی کسی وادی میں جا رہا ہے اکیلا، علی کسی وادی میں جا رہا ہے اور باقی ساری دنیا کسی اور وادی میں جا رہی ہے، جب تو یہ صورتحال دیکھے تو کیا کر، فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٍّ وَدَعِ النَّاسِ، تو علی کے ساتھ جا، لوگوں کو چھوڑ دے، تو اس وادی میں جا جس وادی میں علی جا رہا ہے، اس وادی میں نہ جس میں لوگ جا رہے ہیں، اکثر ساری دنیا اگر ایک وادی میں جا رہی ہے، علی اکیلا کسی وادی میں جا رہا ہے، تو علی کے ساتھ جا، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَن يُضْلِيكَ فِي رَدِيٍّ وَلَن يُخْرِجَكَ مِنْ هُدًى، کہ یاد رکھ علی تجھے کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، علی کبھی تجھے ہدایت کے راستے سے دور نہیں کرے گا، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، اور اس حق کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کسی اور راستے پہ جاتی ہے، جو بھی حق کو چھوڑے، چاہے وہ 1 ہو، چاہے 100 ہو، چاہے 1000، چاہے لاکھ، چاہے ارب خرب، جتنے بھی ہوں وہ سب کے سب غلط ہو سکتے ہیں، علی کبھی غلط راستے پہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح ادھر فرمایا کہ میرے بعد علی کے راستے پر چلنا، اسی طرح جب 12ویں آقا پردہ غیبت میں جا رہے تھے، پہلے ایک نائب مقرر کیا، پھر اس کی رحلت کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب چوتھا مقرر کیا اور چوتھے کی جب وقت آخر آیا تو پھر امام نے کسی کے حوالے کیا ہمیں یا چھوڑ دیا؟ اگر چھوڑنا تھا تو میرے خیال میں پہلے بھی 4 نائبوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، شروع سے چھوڑ دیتے، اور یہ چھوڑنے والی سیرت اہل بیت کی سیرت ہے بھی نہیں، ختمی مرتبت بھی بغیر کسی کے حوالے کیے چھوڑ کے نہیں گئے، مولا متقیان بھی کسی کے حوالے کیے بغیر چھوڑ کر نہیں گئے، سارے ائمہ کی آپ اٹھا کر ہمیشہ اپنے امت کا، اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے کر گئے۔ تو 12ویں آقا بھی جب پردہ غیبت میں موقت تھوڑی کچھ عرصے کے لیے، زیادہ عرصے کے لیے جو بھی آپ کہیں، چونکہ ہم تو زیادہ عرصہ کہتے ہیں، اور خدا دعائے عہد میں بھی جس طرح آیا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ سمجھتے ہیں بہت دور ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے، بہرحال تھوڑے عرصے کے لیے گئے یا زیادہ عرصے کے لیے، لیکن کسی کے حوالے کر کے گئے یا نہیں گئے؟ اگر کسی کے حوالے کر کے گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر ہم امام کے راستے پر ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرتے تو پھر ہم سرگردان ہیں، پھر ہم کربلا میں داخل نہیں ہوئے، پھر ہم لشکر مہدی فاطمہ میں شامل نہیں ہوئے۔ اور آپ نے دیکھا یہ جو لشکر میں شامل ہونے والے تھے، میں نے کل بھی عرض کیا، امام جب بھی اس حق و باطل کا معرکہ ہوا، ظالم نے ظلم کیا، لیکن ظالم کے دل میں حسرت رہ گئی، حق کبھی ظلم کے سامنے نہیں جھکا، ظالم کے دل میں حسرت رہ گئی، شاید فلاں ظلم کرتا تو ممکن ہے حق جھک جاتا، شاید فلاں ظلم کرتا، یہ مختلف ادوار چلتے رہے۔ کربلا اس مارکے کا نام ہے۔ حسین ابن علی جب میدان کربلا میں آئے تو انہوں نے ایک قسم کا اعلان کیا کہ ظلم کے ترکش میں جتنے تیر ہیں آج لے آؤ، جو تمہاری حسرت ہے ظلم کرنے کی وہ حسرت لے آؤ، آج ساری اپنی حسرتیں نکال کے دیکھ لو کہ تم جتنے ظلم کر سکتے ہو کر لو، لیکن حق کبھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا۔ اسی لیے اگر جنگ کرنے آئے ہوتے تو پھر فوج لاتے، اہل و عیال اور بچے نہ لاتے، 80 سال کے بوڑھوں کو نہیں فوج جنگ میں لایا جاتا۔ آپ کو ہر قربانی کی ہر مثال، ہر نمونہ آپ کو حسین ابن علی کی اس قربان گاہ میں ملے گا۔ اور جس طرح میں نے کل عرض کیا، عصر عاشور تک ان سپاہیوں کی اور جوانوں کی اور جان بازوں کی قربانیوں کا سلسلہ عصر عاشور پہ جا کے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حسین والوں کا امتحان تمام ہوا، زینب و سجاد والوں کے امتحان کا آغاز ہوا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب یہ بیویاں، یہ یتیم اس گودی قتل گاہ میں پہنچے، صحرائے کربلا میں یہ لاشیں بکھرے ہوئے تھے، امام اکثر شہداء کو گنج شہداء میں لائے تھے، لیکن بعد میں جب امام کا سر قلم ہو گیا تو یہ ظالم جب آئے لوٹنے کے لیے تو اس لوٹ مار میں انہوں نے پھر ان شہداء کے سروں کو بھی قلم کیا، وہ جو پہلے زخموں سے شہید ہو گئے تھے اب دوبارہ ان کو شہید کیا گیا ان کے سر قلم کر کے، اور سر جب کاٹے جا رہے تھے تو یقیناً یہ بیوائیں اور یہ یتیم ان مناظر کو دیکھ رہے تھے،
اور مقتل یہ کہتا ہے کہ وہ لاشیں انہوں نے ایسی بکھرے پڑے تھے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی ان لاشوں کے درمیان کسی لاش کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کو اس کی مطلوبہ لاش نہیں مل رہی تھی. کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں. اسی دوران اس نے رخ کیا علقمہ کا اور آواز دی واہ اخا واہ عباسا. کہتا ہے میں نے کسی سے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم. ایک اور راوی ہے ابن قیس تمیمی، وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز بھول سکتا ہوں لیکن وہ منظر مجھے نہیں بھولتا. وہ کون سا منظر ہے جو دشمن کو نہیں بھولتا؟ وہ کہتا ہے قال فواللہ لا انسا زینب بنت علی تندب الحسین. مجھے وہ منظر نہیں بھولتا. میں ہر چیز بھول سکتا ہوں لیکن وہ منظر نہیں بھولتا جب میں نے دیکھا بھائی کی لاش پہ بہن آئی. بھائی کی لاش پہ بہن آئی. وَتُنَادِي بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَقَلْبٍ كَئِيبٍ. اس نے آواز دی، ایک غم زدہ آواز اور ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا. اور وہ صدا کیا تھی؟ رخ کیا مدینہ کا اور آواز دی یا محمد صلی علیکہ ملائکۃ السماء. اے نانا رسول اللہ، آپ پر آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. وَهَذَا حُسَيْنٌ مُنَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ مسلوب العمامت والرداء وا محمدا بناتک سبایا. اے نانا رسول اللہ، آپ پر آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اور یہ آپ کے کندھوں کا سوار، دوش رسالت کا سوار حسین ہے جو اپنے خون میں غلطاں ہے. مقطع الاعضاء، میں یوں کیوں نہ کہوں جس کی انگلی جمال ملعون نے کاٹ لی، جس کے اعضاء کاٹ لیے گئے. مسلوب الامامت والرداء، جس کا امامہ رسول کا امامہ تھا. ظالموں نے اس امامے کی بھی حرمت کا خیال نہ کیا، وہ امامہ بھی لوٹ لیا، آپ کی ابا بھی لوٹ لی. وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، ارے جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کی سکینہ اپنے بابا کی لاش پہ آئی. اور یہ مرثیہ ہے جو خود مولا حسین نے کہا اور اس میں مجھے اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا ہے. بی بی کہتی ہے میں جب اپنے بابا کی لاش کے پاس پہنچی، میں نے اپنے بابا کا زخمی بدن دیکھا. میں نے چاہا اپنے بابا کا بوسہ لوں، مجھے اپنے بابا کے بدن پر کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی. میں نے اپنے ہونٹوں کو اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ دیا. جب میں بوسہ لے رہی تھی میں نے اپنے بابا کی آواز سنی. بابا فرما رہے تھے شیعتی مہما شرب تم عذب فذکرونی. اے میرے شیعو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کو یاد کرنا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. جب بھی کسی مسافر کی موت کا سننا، جب بھی کسی شہید کی شہادت کی خبر تمہیں ملے، فاندبونی، تم مجھے یاد کر کے گریہ کرنا. میں کہوں گا اے مولا آئیے اس مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں دیکھیے آپ کے چاہنے اور ماننے والے کس طرح سے آپ کو یاد کر کے گریہ. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے میرے اصغر کو رونے والو، تم کربلا میں ہوتے اور پھر تم دیکھتے کیف استسقی لطفلی
یرحمونی، تم دیکھتے کہ کس طرح سے میں نے اپنے اس ششماہ بے شیر کے لیے ان ظالموں سے پانی مانگا، اور ان ظالموں نے کس طرح سے میری رباب کی گود کو اجاڑ دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء و سرائے کربلا کا، میرے اللہ تجھے واسطہ تیری صفات جمال و کمال کا، میرے اللہ تجھے واسطہ تیرے اسماء حسنہ کا، ہماری یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرما، گناہوں سے بچنے اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص سے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آسان انداز کے ساتھ ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں اور معرفتوں ہمارے قلوب کو منور تر فرما، دنیا میں ان کی بار بار زیارت، برزخ و آخرت میں بہرمند فرما، ہمارے والدین، ذوی الحقوق، اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا اور اسرا کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما، ملتمسین دعا کی دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کی نصرت فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے مرحومین والدین، ذوی الحقوق، اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، رزق حلال وافر ببرکت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت اہل بیت علیہ السلام کا حبدار پیروکار عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما، ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوجود اسلام حسین نقوی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھوا دیں، میجر جنرل اسلام حسین نقوی، اسلام حسین نقوی میجر جنرل کی فاتحہ اور تین بار سورہ جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، انتظامیہ کے مرحومین، میری بھی ایک مرحومہ ہے، ان کے لیے، اور خاص طور پر میجر جنرل اسلام حسین نقوی مرحوم، ان کے اصال ثواب کے لیے ایک بار فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص اور اس مجلس کا ثواب۔ بسم اللہ۔